गाइज आज जो मैं रिएक्शन बनाने वाला हूँ वो जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए जो आज की जो डेट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 10 मार्च है और मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो 10 मार्च या 11 मार्च तक आप लोगों को मिल जाए। तो ये जो वीडियो है रशिया वॉर और यूक्रेन वॉर को लेकर है। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर आप लोगों को पता ही है, आप चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं सब लोगों को पता है क्योंकि काफी ज्यादा वॉर चल रहा है। कभी कभी चीजें ऐसा न्यूज में निकलने को भी आता है कि यूक्रेन बात करने के लिए रेडी है, रशिया नहीं मान रहा। कभी रशिया बात करने के लिए रेडी है, यूक्रेन नहीं मान रहा। यूक्रेन की जो कैपेसिटी है, वहां के जो लोगों का पॉपुलेशन है वो जस्ट दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो ये दिल्ली के बराबर वो पूरा पॉपुलेशन है। और रशिया बहुत बड़ा कंट्री है और ऊपर से पावरफुल है, नंबर 1 पे आता है रशिया। लेकिन बहुत सारी चीजें हो रही हैं समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे मार्केट्स डाउन हो गए। स्टॉक मार्केट और ये सब बिटकॉइंस वगैरह जो रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, और भी बहुत सारी खरीदने बेचने की चीजें। ऑयल महंगा होने वाला है, क्रूड ऑयल जो उसको बोला जाता है। बहुत सारी चीजें इस युद्ध से, तीसरा विश्व युद्ध होगा अगर ये नहीं रुकेगा। अगर ये लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर बम्स वगैरह तो आप लोग समझ सकते हैं अगर न्यूक्लियर बम जहां फटता है, ये सब चीजें होती हैं, वहां जो जन्मजात रहती है, जो जिंदगियां रहती हैं फ्यूचर तक की, वो सब तबाह हो जाती हैं। आड़े टेढ़े लोग पैदा होना स्टार्ट हो जाता है उधर। तो उस पर ही ये वीडियो है एक्चुअली, रशिया वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, लॉजिक बिहाइंड जिहाद इन इस्लाम। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वीडियो है। आई होप आपको इसका बेट हो। गाइस एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। लेट्स प्ले। एक और क्रिटिकल इशू मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत मैं कोई डिस्कशन कर लूं। जरूरी है। वो जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, बड़े एक अफसोसनाक चीज़ है पूरी इंसानियत के लिए इस मॉडर्न दौर के अंदर, जबकि यूनाइटेड नेशंस भी मौजूद हो, अपने हुकूक की जंग इंटरनेशनल अदालत में भी लड़ी जा सकती है, तजारती मुहाज के ऊपर भी मामलात को लेके चला जा सकता है। एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, उसके अंदर दोबारा से इस तरह की जंग को छेड़ना जो कि ज़माने कदीम में हुआ करती थी, वर्ल्ड वार 1 और 2 के अंदर करोड़ों लोग नाहक मारे गए। डिसीजन एक बंदा करता है, तकलीफ करोड़ों लोगों को भुगतनी पड़ती है। सही बात। मुझे तो पाकिस्तान का स्टांस अभी तक को क्लियर नज़र नहीं आया इस हवाले से। ये हमेशा दरमियान की स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल क्रिटिकली इस सिचुएशन को देखना चाहिए। यूक्रेन अगरचे एक क्रिश्चियन मुल्क है, 71% वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान तो सिर्फ 2.5% है, लेकिन बहरहाल इंसान तो है ना जी, इंसानियत की तो कदर है। और हमारे कई पाकिस्तानी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके साथ जो हमारी एम्बेसी ने सलूक किया है वो वीडियोस भी सामने आ गई हैं। तकरीरें इन लोगों से करवा लें, दावे इन लोगों के सुन लें, हम नंबर 1 हैं तो हम ये हैं, नीचे से नंबर 1, ऊपर से नहीं। गल्ला सुनो नदियाँ। और ख़ुद ये लोग चार्टर तैयारों के अंदर फिरते हैं, यहाँ के बिजनेसमैन भी, यहाँ के रियासती इदारों के हेड्स भी, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स भी, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स भी एक बोइंग या एयरबस नहीं भेज सकते थे कि वो उन बच्चों को यहाँ पे लाया जाता। और फिर उसमें फीमेल्स भी हैं। फौज जब किसी मुल्क के अंदर दाखिल हुई हुई है, आप क्या समझते हैं उनके हत्थे तो जो भी चढ़ेगा तो वो छोड़ेंगे किसी को? उनको कोई पूछ सकता है? और वो मुल्क चाहे अमेरिका हो या नेटो, जो कल तक अल्लाह शेरी दे रहे थे यूक्रेन को, सब बैकफुट पे बैठे हुए, कोई सामने आके लड़ने के लिए तैयार नहीं है। असला देने से तो काम नहीं होगा ना, जब तक प्रोफेशनल आर्मी नहीं होगी उस लेवल की। अब ज़ाहिर है रशिया के साथ तो मुकाबला नहीं वो एक छोटा सा मुल्क कर सकता। तो आलमोस्ट उन्होंने कब्जा ही कर लिया है। एक आध दिन के अंदर सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। तो ये सारे गूंगे शैतान बने हुए हैं और वो पाबंदियां लगा रहे हैं। वो पाबंदियां ऐसी पाबंदियां हैं जो उन्हें खुद उठानी पड़ेंगी। जर्मनी ऑलमोस्ट 50% अपना जो ईंधन है वो रशिया से ले रहा है।
ٹھیک ہے جی. تو اب رشیا کو تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے, تو ان کا کیا بنے گا, تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں ظاہر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس بڑھیں گے. اس دنیا کے اندر سب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اس طرح کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. کیا فرق پڑتا تھا؟ اب یہ جو ہلہ شیری ان کو دے رہے ہیں, وقتی طور پر اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا کہ آپ نیٹو کا ہی چکر تھا نا کہ جی نیٹو الائی نہ بن جائے, یوکرائن اس کو جوائن نہ کر لے, ٹھیک ہے اس کو پوسٹ پون کر دیتے, اچھے وقت کا انتظار کرتے آپ. صحیح بات ہے, پر یار تھوڑا یہ تباہی نہ ہوتی خام خواہ کسی کی دکھتی رکھ کے اوپر, جبکہ وہ پاورفل بھی ہو, وہ ڈان بھی ہو, آپ ہاتھ ڈالیں. اب ان ساری چیزوں کی تکلیف ہمیں تو خام خواہ بھگتنی پڑے گی نا. ہماری تو ویسے ہی اکانومی IMF کے قبضے میں چلی گئی ہے, پیٹرول کا ریٹ انہوں نے ویسے ہی بڑھا دینا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ خوش بھی ہو رہے ہوں جن کی اکانومی پیٹرول کے ساتھ وابستہ ہے, اور ان لوگوں کی کہ جنہوں نے حکومتی نااہلی کا دفاع کرنا ہے کہ جی دیکھو نا جی اتنے بھی تو جنگ چڑھی ہے. وہ میں کہنا قیامت دی ساری نشانیاں پاکستان ہی جی پوریاں ہونی نے. ٹھیک ہے, کوئی بھی مصیبت آ جائے جی قیامت ہی نشانی ہے. سر قیامت یورپ میں تو نہیں آئی ہوئی ہے, دنیا کو جنت بنا دیا انہوں نے. امریکہ میں تو کوئی قیامت نہیں آئی ہوئی ہے. 2001 کے وہ جو 9/11 کے واقعے کے بعد آج 21 سال ہو گئے ہیں, وہاں تو کسی نے ایک پٹاخہ بھی نہیں چھوڑا. تو نمبر 1 تو پھر ہم ان کو مانیں گے نا کہ جنہوں نے اپنے ملک کی سیکورٹی ایسی رکھی ہوئی ہے. صرف ملی ترانے چلا دینے سے یا سوشل میڈیا پہ کمپین چلا دینے سے تو کوئی نمبر 1 نہیں بن جاتا نا. تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اس طرح کی تمام چیزوں کی مخالفت کریں. جنگ تو ایک آخری حل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو جنگیں ہیں وہ بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تھی, فریڈم آف ایکسپریشن کی بحالی کے لیے تھی. رومنز اور پرشینز نے صدیوں سے استحصال کیا ہوا تھا انسانیت کا, اس لیول تک کہ جو بادشاہ وقت کا دین تھا وہ رعایا کو رکھنا پڑتا تھا. اسلام نے آ کے پہلی دفعہ اجازت دی کہ بادشاہ کا, خلیفہ کا دین کوئی بھی ہو, رعایا کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا دین, اپنا اسکول آف تھاٹ رکھ سکتی ہے. لیکن یہ اسلام نے تلوار کے زور کے اوپر ان بدماشوں کو اکھاڑ کر فریڈم آف ایکسپریشن انسانیت کو دی ہے. جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ برکت ساری اس چیز کی ہے. لیکن تلوار کو اس چیز کے لیے یوز کرنا کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر چڑھ جائیں, کمزوروں کے اوپر آپ چڑھ جائیں. میں تو بنو امیہ, بنو عباس کی ایکسپینشن, ایون سلطنت عثمانیہ نے جو کچھ کیا, میں اس کو ایک سپر پاور کی ایکسپینشن سمجھتا ہوں. یہ اسلامک ریولوشنز نہیں تھی. اسلامک ریولوشن وہ ہوتی ہے جب آپ اپنے ملکوں کے اندر انصاف کا نظام قائم کر لیں, اس کے بعد آپ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے انہیں خبردار کریں, اور جب وہ باز نہ آئے تو ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے انویژن کریں. یہ نہیں ہے کہ اپنے ملکوں کے اندر, اپنی ریاست کے اندر آپ نے ظلم کا بازار گرم کیا ہو اور دوسروں کو کہیں کہ آپ اپنا ملک ہمارے حوالے کرو. یعنی آپ پاکستان یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یورپ اور امریکہ ہم نے اپنے انڈر لینا ہے, انہوں کو کیا مارنا جائے, تک بنتا ہے. تو یہ جو اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جہاد اور قتال کا, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صرف حکومت لے لینی ہے. لے لیے نا طالبان نے حکومت, چلائیں ملک, پوری دنیا سے مانگتے پھر رہے ہیں. کدھر کے بزرگان دین جو نیچے دیکھیں تو سونا, اوپر دیکھیں تو سونا. اس طرح دنیا چلتی ہے میرے بھائی. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان دیا, اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی,
तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। दुआओं पे सिर्फ दुनिया चलती है, ईमान की ताकत पे सिर्फ दुनिया चलती है। अल्लाह के नबी इस्लाम ने तो ये सब कुछ इस तरीके से नहीं चलाया। ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 सोने की अशरफियां, आज का अरबों रुपया बनता है, ऊंट साजो सामान के लदे हुए, जामे तिरमिज़ी में आता है, दिए। तो ज़ाहिर है असबाब तो इख्तियार किए। सूरह तौबा में आया कि नबी इस्लाम के पास असहाब जंग के लिए आए, गरीब लोग, कि हमें कोई सवारी दे दें, हम जंग में आपके साथ, रोमन अंपायर के खिलाफ आप लड़ने जा रहे हैं। तबूक के मौका पर 1.5 लाख की फौज बॉर्डर पे आई हुई है अरब के। नबी इस्लाम के सिर्फ साथी 30,000 हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं। तो या रसूलल्लाह आप इजाज़त दें और आप हमारे लिए रिसोर्सेज मैनेज कर दें, एक घोड़ा मिल जाए, ऊंट मिल जाए, तो हम भी आपके साथ जाएं। तो नबी इस्लाम फरमाया कि मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता कि तुम्हें दूं। और कुरान के अल्फाज हैं, ये पूरा कुरान में रिपोर्ट हुआ है, 10वें पारे का आखिरी सफ़ा पढ़ के देख लें। नबी देखोगे कि ये तुमसे इस हाल में वापस होते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर हैं, यानी इतना उनको जज्बा है अपने नबी का साथ देने का, लेकिन हुजूर के पास रिसोर्सेज नहीं है कि उन्हें जंग पे लेके जा सकें। यानी वही कि ऊपर देखा तो सोना नहीं है, जी हाँ, नीचे देखा तो सोना। फिर कहते हैं जी इंजीनियर साहब वो करामात को और मुअज़्ज़ात को नहीं मानते। पहले अपने नबी के हक में वो बातें साबित कर लेना आप, फिर हम आप लोगों के बाबों के, क्योंकि आपके बाबे तो खुद कहते हैं जी हजरत वाशी के कदमों की खाक, उनके घोड़े के नथनों में बैठे, उसको कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता। तो यहां तो मैं तो सहाबा की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं खुलफाए राशिदीन की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अल्लाह के नबी इस्लाम की बात कर रहा हूं कि उनकी बातें तो कुरान में रिपोर्ट हुई हुई हैं कि रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो जंग पे अपने असहाब को नहीं ले जा सकते। निगाह मार के मुर्दा घोड़े जिंदा कर लें। जी बुजुर्ग सन जी 2 नफल पढ़े, उन्होंने दुआ की थी, घोड़ा जिंदा हो गया। अल्लाह नबी को तो नहीं हुआ घोड़ा जिंदा। और ये कुरान है, हदीसें होती तो आप शायद भाग सकते। कुरान से भाग के बताएं, सूरह तौबा पढ़ें और मुझे बताएं सूरह तौबा के अंदर जो नबी इस्लाम और उनके साथियों को जो तकलीफें उठानी पड़ी हैं, वो कहीं बैठती हैं उन अकायद और नजरियात के अंदर जो आपने अपने बुजुर्गों के बारे में क्लेम किए हैं। तो हम तो कोई मौका नहीं जाने देंगे, कोई मौका नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपने भी इस उम्मत की तबाही का, आपके बुजुर्गान बेदीन ने और उलमा कराइम ने, मुजरिम उलमा ने कोई मौका नहीं जाने दिया इस उम्मत को गुमराह करने का। हम भी कोई मौका नहीं जाने देंगे कि आपकी इल्मी पिटाई हम छोड़ दें ना। ये ताजियाने, ये इल्मी कोड़े आपके जिंदों के ऊपर, आपके मुर्दों के ऊपर पड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी से दुनिया में तब्दीली आई है। मिण मिण करके कुछ नहीं होता। हाँ होंदा ना, ले जा बाबे अपने, बाबे ते शाही कोई नहीं, इसने दुनिया में तब्दीली लाई है। अगर नबी इस्लाम का ये स्टेटस है तो बाबे ते शाही कोई नहीं। हाँ उच्ची आवाज ही बजाए, कहते हैं उच्चा ना बोलिया करो, फिर दिल नूं लगता है, थोड़ा प्यार नाल गल करो, फिर इस तरह कर लांगे। और इज़हार ते करना है, छड़ना नहीं है। तो ये जंगें मजबूरी की थी। नबी इस्लाम ने उन बदमाशों को उखाड़ने के लिए सब कुछ किया। बाकी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हुकूमत को, इक़वाम मुत्तहिदा को, अब इक़वाम मुत्तहिदा में भी ये केस पेश हुआ है, उधर आप ही खाण वाले, आप ही कौन वाले, उत्थे जाके रशिया ने फिर वीटो कर देता है। ठीक है ना, वो बैठे हूँ कर लो तुसी कोई गल। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप ज़रा उन बच्चों को देखें, उन औरतों को देखें जो सब वेज के अंदर उन्होंने पनाह ली हुई है। यार दिल दुखता है। हम भी फैमिली वाले लोग हैं यार। अब इन चीज़ों से बाहर निकलें यार, इंसानियत की कदर सीखें खुदा के लिए। इस सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर इन चीज़ों को समझें। ठीक है, अर्तगल ड्रामे तो बाहर निकलो। ये पता नहीं किसने मत दी इन्होंने ये ड्रामा इतने चलाने दी। इधर के रहने वाले क्रिश्चियंस की जिंदगी वनरेबल कर दी है।
اتنے مسیحی مار دیے تو اتنے مسیحی انج کر دیے. جو ادھر بےچارے شریف پاکستان کے شہری جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ونریبل سمجھ رہے ہیں کہ جی مسیح تے سانو ہی سمجھ رہے ہیں, اور ہو بھی ایسے ہی رہا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ کے مینٹل ماڈل بدل رہے ہیں. یہ کوئی جہاد کی تال نہیں ہے. ان ڈراموں میں جو بے حیائی دکھائی جا رہی ہے, یہ اسلام تھا؟ کوئی پردہ دیکھا آپ نے؟ مجھے تو اگلے دن ایک بندہ کہنے لگا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی ارطغرل ڈرامے میں دیکھ لیں. اور یہ ڈرامہ جس بندے نے لگایا ہے نا اس قوم کے ساتھ, اس امت کے ساتھ, وہ جس بندے نے ڈرامہ لکھا ہے وہ کہتا ہے مجھے تاریخ پوری کھنگالنے کے بعد 4 پیجز ملے ہیں. 400 قسطیں بڑھاتی ہیں جو انہیں 4 پیجز تو سب کہانیاں نے. اور لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی عورت کی ہنڈیاں جل رہی ہے تو جل جائے, روٹی جل رہی ہے تو جل جائے, خامن بھوکا مر جائے تو مر جائے. کس طرح کے پیچھے ہوئے یہ؟ مجھے تو لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں. ہمارے گھر تو ویسے ہی نہیں دیکھا جاتا. میری تو وائف کافی سمجھدار ہے, میرے سے زیادہ ہی ہے. وہ جب شروع ہونے کہے کہ کہانی کرا رہے, بند کرو اس کو. خیر میں نے کچھ جبر کر کے کچھ قسطیں دیکھی, مجھے کچھ قسطوں کے بعد آئیڈیا کہ میں نے کہا یہ تو تماشا لگا دیا قوم کو, انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. اس طرح کرنے سے کوئی تبدیلی. یہ اب اکنامکس کی دنیا ہے, ٹھیک ہے. جب ہماری اکانومی یہ ہو کہ پوری دنیا سے ہم قرض لے کے کھا رہے ہوں, ہم 1 مہینے کے لیے اپنی فوج کو بارڈر پہ نہیں بٹھا سکتے, ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہیں, تو ڈولے دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا کریں گے؟ ایٹم بم چلا کے خود بھی مریں گے, دوسروں کو بھی ماریں گے. اس لیے تو دنیا میں نہیں آیا کہ خود بھی مریں اور دوسروں کو بھی مار دیں. اب دنیا کی جنگ جو ہے ساری کی ساری اکانومی کے اوپر ہے, اور جو ملک اکانومی میں سروائیو نہیں کرتے, آپ دیکھ لیں یہاں پر رشیا دنیا کی کوئی اس سے بڑی فوجی پاور تھی اس وقت, کس طرح 1991 میں ٹکڑے ہو گئے اس کے. کیوں؟ ان کے پاس فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ تو اب پیوٹن آیا نا, اس نے 99 سے لے کر ابھی تک اس کی اکانومی کو دوبارہ بحال کیا, تو دوبارہ ان کو اب خمار چڑھنا شروع ہو گیا. ادروائز تو ان کی حالت ہی کوئی نہیں تھی. اکانومی کی بنیاد کے اوپر نیشن سروائیو کرتی ہیں. ہم تو اس طرح کی اس ماڈرن دور میں اس طرح کی جنگوں کو جو محض صرف انویژن کے لیے, اپنی ایکسپینشن کے لیے, اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے ہو رہی ہوں, جس میں سے کوئی ہیومینٹی کا فائدہ نہ نکلے. اسلام کی روح سے بھی ایسی جنگوں کو حرام سمجھتے ہیں جی. انسانیت کے اس ماڈرن دور کے اندر جب انسان بلوغت کی اس سطح کو پہنچ چکا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ قتل و غارت سے کچھ نہیں ہونا, ان جنگوں کو ہم بالکل صحیح نہیں سمجھتے جی. ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر آ کے, اور ان چیزوں سے باہر. اب یہ ساری باتیں اگر میں اس وقت بول رہا ہوتا کہ یوکرائن ایک اسلامک ملک ہوتا, تو آپ کہہ سکتے کہ اس کے کوئی یعنی ایک اسلام کی وجہ سے ایفیلیشن ہے. میں نے بتا دیا وہ بڑے کٹر قسم کے آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں. کیوں جی؟ وہ جو جن کا مرکز پہلے استنبول تھا, کنسٹنٹینیا, یہ وہاں سے پھر اس طرف آ گئے, لیکن اسلام دشمنی میں بھی بہت آگے ہوں گے. لیکن بات یہ کہ اب اس ماڈرن ورلڈ نے لوگوں کو کافی حد تک سیکولر ضرور کر دیا ہے کہ مذہب ذاتی معاملہ ہے, ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے ملکوں کی, غریب ملکوں کی اکانومیز جڑی ہوئی ہیں. اب جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, پاکستان کے, انڈیا کے, بنگلہ دیش کے, ظاہر ہے وہ ادھر سے پڑھ کے آئیں گے یا وہیں پہ جابز کریں گے, ریمیٹنس بھیجیں گے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پھوکوں سے, وظیفوں سے تو ملک نہیں چلتے ہیں, نہ گھر کی اکانومی چلتی ہے. یہ ان مولویوں کی چلتی ہے جنہوں نے چندے لینے ہوتے ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا, تو اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خود کیوں چندہ بکس رکھی ہوئی ہیں؟ ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں کہتے ہو فلاں مزار کے اوپر لے جاؤ. تم لوگ بیمار ہوتے ہو تو شفا اور آغا خاص سے نیچے بات نہیں کرتے ہو. یہ باپا جانی جو ہیں, ان کا کچھ سال پہلے پیشاب بند ہو گیا تھا, آغا خان میں آپریشن ہوا ہے. کیوں نہیں لے کے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر جنہوں نے سمندر روکا ہوا ہے, تو ان کا رکا ہوا پیشاب بحال کر دیں. گلاں کہانیاں, صحیح بات ہے, صحیح بات. تسی بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کر کر کے انہوں نے دماغ خراب کیتا ہے. ان کا کیا کرنا ہے؟ ویسے ان کا دماغ نہیں خراب ہوتا, دماغ آپ کا ہی خراب ہوا ہے.
وہ تو اب بھی سب کچھ ایک اچھی زندگی انجوائے کر رہے ہیں سب لوگ. ذرا سے بیمار ہوتے ہیں تو یہ جا کے اتنے مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کرواتے ہیں اور آپ کو بیٹھ کے تعویذ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں اور پیسے لے کے. اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کو کرائی ہوئی ہے کہانی. ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو زوم ہے نا کچھ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, روحانی علاج, روحانی بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے. ایک نو مولود بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا کوئی ختنہ کر دے کوئی وظیفہ پڑھ کے یا کوئی نگاہ مار کے. یہ کسی بزرگان دین کی ہڈی توڑتے ہیں, وہ اپنی ہڈی جوڑ کے بتا دے نگاہ مار کے. باقی سارے کام یہ خود کر رہے ہیں. یعنی ان کی جب جوتی ٹوٹتی ہے ویسے تو یہ نہیں لے لیتے ہیں, گانٹھنی تو ہم نے ہوتی ہے. کبھی انہوں نے نگاہ مار کے جوتی گانٹھی ہے اپنی؟ صحیح بات ہے, نہیں کرتے. بچوں کی کتابیں نگاہیں مار کے جلد کرتے ہیں, تو جلد ساز کو دے کے آتے ہیں. آپ کو ساری ان کہانیوں میں لگایا ہوا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں کے شر سے اس امت کو بچائے, انسانیت کو بچائے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. بہت صحیح. جو اینڈ والا جو ان کا وہ تھا اس میں تو انہوں نے بہت صحیح بولا تھا. جو بابا وغیرہ رہتے ہیں دوسروں کو صلاح دیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طریقے کے بابا ہوں, مسلم کمیونٹی میں, ہندو کمیونٹی میں, یہ بات تو فیکٹ ہے. اپنا علاج اور اپنی جو لائف اسٹائل ہے وہ ان کی ہمیشہ ہائی لیول رہتی ہے, لیکن دوسروں کو بولتے ہیں کہ ایسے کر لے یہ ہو جائے گا. وہ سب فالتو کی باتیں رہتی ہیں گائز, زیادہ یقین مت کرو آپ. ہم لوگوں نے سماج نے ان کو چڑھا کے رکھا ہوا ہے جو کہ بہت زیادہ غلط ہے. بات کر لیتے ہیں رشیا اور یوکرین کو لے کے. جیسا کہ علی بھائی نے بھی بولا ہے کہ ان کی نظر میں یہ یدھ جو ہو رہا ہے بہت زیادہ غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے, رک جانا چاہیے. سیم میں بھی یہی چیز سوچتا ہوں, اور سب کا الگ الگ سوچنے کا ذریعہ آئے گا اس میں. سب کا میں بول نہیں رہا کہ کوئی غلط ہے یا کوئی صحیح ہے. مجھے ایسا اس لیے لگتا ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے کیونکہ ایک تو یوکرین بہت چھوٹی کنٹری ہے. اگر یدھ ہوتا ہے, رشیا جیتتا ہے, تو یوکرین تباہ ہو جائے گا, پوری طریقے سے تباہ ہو جائے گا, اور اس کو بسنے میں بہت سارے سال لگ جائیں گے, کیونکہ اجڑنے میں ماتر 5-10 دن لگیں گے, لیکن سمرنے میں اس کو سالوں لگ جائیں گے. اور بہت ساری چیزیں رہیں گی, ہمارا بزنس, ہمارا بیوپار, ہمارے لوگ. بھائی نے بولا کہ جیسے پاکستانی لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ارطغرل کا جو ڈرامہ ہے اس کے اندر تو کافی باڈی بلڈر لوگوں کو دکھا رہے ہیں, ایسے جنگ دکھا رہے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے لوگوں کو یوکرین سے نہیں نکال پا رہے ہیں. میں نے بھی یہ نیوز پڑھی ہے, میں انڈیا میں رہتا ہوں, آپ لوگوں کو پتا ہے دلی میں رہتا ہوں, کہ میں نے بھی نیوز پڑھی ہے. ہمارے یہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاہب, انہوں نے بہت سارے ایئر بسز بھیجے ہیں, بہت سارے الگ الگ طریقے کے ہوائی جہاز ان کے لیے پرووائڈ کرائیں. 20,000-25,000 سم تھنگ یوکرین میں ہمارے انڈینس لوگ تھے, وہاں سے نکالے گئے ہیں. اور مودی نے ڈائریکٹ بول دیا تھا کہ جو بھی انڈیا کا فلیگ لے کے رکھے گا اس کے اوپر آکرمن نہیں ہوگا. تو ایک یہ پاور رہتی ہے دیش کی, جیسا کہ علی بھائی نے بولا ہے پاکستان والے لوگ نہیں کر رہے, ان کو ایسا کرنا چاہیے, اپنے لوگوں کو نکالنا چاہیے. میں کل ہی ایک نیوز پڑھ رہا تھا, ایک لڑکی ہیں جو کہ مسلم ہیں اور دوسری پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں. انہوں نے مودی کو تھینک یو بولا ہے صرف اس لیے کیونکہ ان کو مودی نے نکالا ہے پاکستان کے لیے اپنی طرف سے سپورٹ کر کے. تو ایسی ٹائم میں تو گائز ایک دوسرے کی اگر ہیلپ کریں گے تو ایک اچھا نیشن بنے گا. اچھا, اور یار کنٹری میں لڑائی ہونے کا کوئی مقصد ہے نہیں میری نظر میں. آپ لوگوں کو زیادہ سمبند بنا کے رکھیں گے تو آپ کو زیادہ بیوپار ملے گا, زیادہ بیوپار ملے گا, اوبی سے پیسہ ملے گا. اگر یہی سب چیزیں کرتے رہیں, لڑنا مارنا مورنا, بھائی کچھ حاصل نہیں ہوتا ان سب چیزوں کا. تو اپنے دیش کو سپورٹ کریں, آپ جس بھی دیش سے بلانگ کرتے ہیں, جہاں سے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. بس میرا تو یہی ہے, اور میں تو بس یہی چاہ رہا ہوں کہ لڑائی بند ہو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو پلیز ایک لائک ضرور کریں, شیئر کریں دوستوں کے ساتھ, اور فرسٹ ٹائم آپ اس چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں گائز. آج کا ریئیکشن میں یہی بند کرتا ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک لے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز.